السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ ہے کہ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو مسلسل کئی آیتوں میں حج کے احکام بیان کیے گئے اور حج کے تعلق سے ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی حج سے تعلق رکھنے والی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جس طرح تم اپنے باپ دادا کو پہلے زمانے جاہلیت میں یاد کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے تو اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے، دنیا کی نعمتیں دے دے، دنیا کی دولت دے دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں فرماتے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد کعبے کے قریب پہنچ کر اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرتے تھے، فخر کے طور پر بیان کرتے کہ میرا باپ تو ایسا تھا، میرے دادا تو ایسے تھے، اور اس کے پردادا ایسے تھے، ان میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، اور وہ فخر کرتے تھے۔ اور یہ سب جو بھی کرتے تھے یہ شہرت کے لیے کرتے تھے، خود نمائی کے لیے کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اور بس یہ کہ ہماری بڑائی ظاہر ہو کہ ہمارے باپ دادا بہت بڑے تھے۔ تو اس کا رد فرمایا گیا اور اسلام میں یہ بات بتائی گئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ شہرت اور خود نمائی کی باتیں یہ بیکار کی باتیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتا ہے۔ بلند آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں اور سب مل جل کر ایک محفل میں جمع ہو کر، ایک مجلس میں جمع ہو کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی، کوئی بزرگ شخص ہوتے ہیں، وہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ کلمات پڑھاتے ہیں۔ کبھی کوئی پیر صاحب کی محفل بھی آپ نے ایسی دیکھی ہوگی، وہ ذکر کرواتے ہیں، تو وہ جو کلمات پڑھواتے ہیں پھر سب مل کر اس کو پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بلند آواز سے اور محفل کے اندر مل جل کر اللہ کا ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر آہستہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر بلند آواز سے نہیں ہونا چاہیے اور تنہائی میں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ آہستہ اور تنہائی میں کریں گے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوگی، آپ اکیلے ہوں گے اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اس کی ایک الگ کیفیت ہوگی اور ایک الگ ماحول بنے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجلس میں اور اکٹھا ہو کر لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر اور بلند آواز سے ذکر نہیں کر سکتے، یہ بھی جائز ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ تو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے ماں باپ کا جو ذکر کرتے تھے وہ بلند آواز سے ہی کرتے تھے اور مجمع میں جمع ہو کر کرتے تھے، ایک مجلس میں سب کو وہ خانہ کعبہ کے قریب جمع کر لیتے تھے، اور وہیں پر کیونکہ ان کا مقصد ہی ہوتا تھا فخریہ باتیں بیان کرنا اور بڑائی بیان کرنا، تو وہ اگر اکیلے یہ ساری باتیں بیان کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو۔ جو خود نمائی وہ چاہتے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جمع ہوں گے تبھی تو ہو پائے گا، تو وہ لوگوں کو جمع کرتے تو مجمع میں وہ لوگ بیان کرتے تھے۔ اور آگے جو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، تو آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت جو بھی ہم
انشاءاللہ ابھی سماعت کریں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی ہے، کافر صرف دنیا مانگتا ہے کہ دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی شہرت مل جائے اور دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں، اور آخرت پر تو ان کا عقیدہ ہوتا ہی نہیں۔ کافر تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کیا چیز ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا اعتقاد آخرت پر ہے ہی نہیں تو آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی کامیابی کیوں مانگیں گے؟ وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو وہ دنیا کی دولت مانگیں گے، دنیا کی نعمتیں مانگیں گے، اور سب کچھ دنیا ہی کے تعلق سے ان کی دعائیں ہوا کرتی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کافروں کا ظاہر سی بات ہے آخرت میں آرام سے، نعمتوں سے اور خوشی سے اور کسی بھی اچھی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے آخرت میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا، آرام نام کی کوئی چیز ان کو میسر ہی نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی آرام ہے اور جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی آسائش ہیں، کافروں کے لیے دنیا ہی میں ہے۔ دنیا میں مال و دولت کما لیں اور آرام سے رہ لیں، آخرت میں ان کو تکلیف میں اور مشقت میں رہنا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ اور دوسرے وہ ایمان والے، دعا کرنے والوں کی دوسری قسم، وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ ایمان والے تو کیسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، دنیا کی بھی کامیابی ملے اور آخرت کی بھی کامیابی ملے، تو یہ سب سے بہتر دعا ہوئی۔ اور ایمان والے اس طرح دعا کرتے ہیں، یعنی ایمان والے اگر دنیا کی کوئی چیز بھی مانگتے ہیں تو آخرت کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ آخرت کو بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی بھی مانگتے ہیں۔ کیونکہ مومن ایمان والے کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے آج ہے کل نہیں ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، مر کے یہاں سے جانا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، اگر اس میں آدمی کامیاب ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ جنت میں جو لوگ پہنچ گئے، جو جنت کے حقدار ہو گئے، اب وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم دنیا کی کوئی چیز بھی مانگیں تو اس میں سب سے پہلی بات کہ اچھی نیت ہونی چاہیے، کہ اگر ہم دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ رہے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی مانگیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگے، کیونکہ آخرت ہی سب کچھ ہے۔ یاد رہے مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، دنیا کی نعمت مانگ لیں، مال و دولت مانگ لیں تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید اور تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین میں شمار ہوگی۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر دنیا طلب کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مال کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے خوب زیادہ دولت مل جائے، لیکن اس کی نیت بہت اچھی، وہ اس نیت سے مال و دولت مانگتا ہے کہ اگر مجھے دولت ملے گی، اگر میرے پاس خوب سارا مال آ جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں اس کے ذریعے دین کی خدمت کروں گا، جہاں جہاں دین کے معاملات میں، دین کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں مال خرچ کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر دولت مانگتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ عبادت میں شمار ہوگا، تو یہ اچھی نیتیں ہوں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا ہی مانگتے رہنا یہ بہرحال مسلمانوں کی شان نشان نہیں، ایمان والے کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ایمان والا تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے، ایمان والا صرف دنیا نہیں مانگتا۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ جو جلدی والی دنیا کو چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، یعنی جو دنیا مانگتا ہے تو اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے یا دنیا کا آرام مانگتا ہے یا مال و دولت مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، یعنی برائی کیا ہوا اور رد کیا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، آخرت کے لیے کوشش کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آخرت کے لیے تیاری کرنا، اور آخرت کے لیے تیاری مطلب اچھے کام کیے جائیں، نیک اعمال کیے جائیں اور آدمی گناہوں سے بچے، یہ ہے آخرت کے لیے کوشش۔ تو جو آخرت کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی ان کو آخرت کی نعمتیں عطا کی جائے گی، اور آخرت کی نعمتیں تو سب سے بڑھ کر ہیں۔
نیز ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا. ان کی خواہشات کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی. یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشی جانور اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا کہ اب انہی سب چیزوں کی خواہش کر رہے ہیں دنیا والے. یہ خواہشات نفسانی میں پڑ گئے. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. یہ سب چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی. یہ مال و دولت، گھوڑے، جانور، مویشی، سونا چاندی اور بیوی بچے، عورتیں، یہ سب یہیں پر رہ جائے گی. آدمی جب مر کے جاتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا قبر میں اس کے ساتھ سونا چاندی بھی دفنایا جاتا ہے یا روپیہ پیسہ بھی دفنایا جاتا ہے؟ اور اگر مان لیجیے آپ دفنا بھی دیں تو تھوڑے دن کے بعد وہ قبر میں ختم ہو جائے گا. وہ تو پہنچے گا آخرت میں تو کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سونا چاندی ہوگا، یہ روپیہ پیسہ، مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا. اگر آخرت میں کچھ کام آئے گا تو وہ اچھے اعمال، وہ بھی ایمان کے ساتھ. ایمان کی حالت میں جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ آخرت میں ہمیں کام آئیں گے. تو یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے یہ ساری چیزیں آراستہ کر دی گئی اور یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اور آخرت والا جو ٹھکانہ ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہی سب سے بڑی کامیابی، آخرت کی نعمت ہے. تو اس طرح جو ہے کہ دعا کرنی چاہیے. دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت اگر عطا فرما دے تو پھر یہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا وہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے. اس میں جو آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت میں. پاکیزہ بیویاں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو اس کی بیوی تھی ایمان والی بیوی، اسی کو جنت میں بھی اس کی بیوی بنا دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ حوریں بھی عطا کی جائے گی. جنت میں جو حوریں ہیں اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے ایک حور بھی اگر زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پورے زمین کے لوگ مر جائیں، اتنی وہ حسین و جمیل. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں دنیا کی بیوی کو بھی اگر بیوی بنایا جائے اور اس کے ساتھ میں اس مرد کو حوریں بھی دی جائے گی تو دنیا کے اندر تو حسن اور جمال کا، خوبصورتی کا یہ معیار نہیں ہوتا. وہ حوروں کا تو کتنا اعلیٰ معیار ہے، ان کی خوبصورتی کتنی اعلیٰ ہوگی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو عورت جو دنیا میں اس کی بیوی تھی وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جائے کہ میں تو کم خوبصورت ہوں، میرے مقابلے میں میرے شوہر کو جو حوریں ملی وہ مجھ سے کئی زیادہ خوبصورت ہیں. یہ سوال آ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں، یہ جو بیوی دنیا میں جو بیوی ہوگی آخرت میں جنت کے اندر اگر اسی شوہر کی اس کو بیوی بنایا گیا تو اس کی خوبصورتی میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے حسن و جمال میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا کہ پھر حوریں بھی اس کی خوبصورتی پر رشک کریں گے. یہ اتنی زیادہ حسین و جمیل ہو جائے. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جنت میں کسی طرح کا افسوس نہیں ہوگا، جنت میں کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، وہاں تو خوشی ہی خوشی. تو یہ بھی تو غم کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دے دے گا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی خاتون تھی، مردوں کو تو حوریں مل جائے گی. یہ سوال آتا ہے کہ مردوں کو حوریں مل جائیں گی تو جو عورتیں ہیں ان کو کیا ملے گا، ان کو جنت میں کیا ملے گا؟ ایک سوال یہ، اس کا جواب یہ تھا کہ جو دنیا میں ان کے ایمان والے شوہر تھے انہی کی بیوی ان کو بنا دیا جائے گا. اچھا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کسی کا شوہر دنیا میں کافر ہو گیا تو وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. کافر ہو کر مرا ہے تو وہ تو جنت میں جائے گا نہیں. تو پھر اب یہ عورت اگر ایمان والی ہے تو یہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو فرمایا گیا کہ جو نیک، صالحین، متقی، پرہیزگار لوگ ہوں گے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے گا.
ایسا نہیں ڈائریکٹ ہی نکاح کرایا جائے گا اور پھر وہ ان کے ساتھ رہے گی، نیک متقی پرہیزگار کی بیوی بن کر رہے گی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی کے 2 شوہر تھے دنیا میں، کسی عورت کے 2 شوہر، ممکن ایک ساتھ میں 2 شوہر نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ میں 2 لوگوں سے شادی کرنا حرام، یکے بعد دیگر ہے۔ ایک شوہر سے نکاح کیا، پھر مان لو طلاق ہو گئی، یا جو ہے کہ وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے سے اس نے نکاح کیا، تو اب دونوں شوہروں میں سے اس کو کس کی بیوی بنایا جائے گا جنت میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دونوں شوہروں میں سے کس کے پاس وہ رہے گی جنت کے اندر؟ تو اگر دونوں شوہر ایمان والے تھے تو بعد والے کو دیکھا جائے گا، اور بعد والا چونکہ اس کے ساتھ نکاح میں موجود تھی، نکاح باقی تھا، تو یا تو بعد والے کے ساتھ ہی اس کی بیوی بنا کر رکھ دیا جائے گا، یا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں شوہروں میں سے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کون کرتا تھا دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے جو بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوگا اس کو اس کی بیوی بنا دیا جائے گا، یہ بات ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے جو ایمان والا شوہر ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ کچھ تفصیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو خواتین ہیں ان کو بھی نعمتیں عطا، اچھا یہ دیکھ کر بھی ان کو افسوس نہیں ہوگا کہ شوہروں کو حوریں مل رہی ہیں اور ہم کو ان کے مقابلے میں صرف ہمارے شوہر ہی ملے ہیں، نہیں، وہ شوہر کے ساتھ رہنے میں ہی سب کچھ سمجھیں گی اور اسی میں فخر محسوس کریں گی، کیونکہ یہ حوریں تو پھر ان کی خادمائیں بن جائیں گے، یہ حوریں ان کی باندیاں بن جائیں۔ اب سوچیں کہ ان کی خوبصورتی میں خود اتنا اضافہ ہو چکا ہوگا کہ حوریں ان کی خوبصورتی پر رشک کر رہی ہوں گی، تو پھر ان کو کیا افسوس کی بات ہوگی؟ کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور کسی بھی طرح کی وہ کیا کہتے ہیں، کسی بھی طرح کی غیرت، جیسے آپس میں اگر دنیا کے معاملات کے اندر 2 بیویاں اگر کسی شوہر کی ہو تو آپس میں غیرت کے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد و جلن کہ شوہر کی نگاہ میں اچھی بن جاؤں، اگر 2 بیویاں ہوں یا 3 بیویاں ہوں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، نہیں، وہاں جنت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، غیرت اور حمیت والا بھی معاملہ نہیں ہوگا، اور شوہر کی نگاہ میں یہی جو بیوی جو دنیا میں اس کی بیوی تھی یا شوہر کی جس کو بیوی بنایا گیا ہوگا وہ شوہر کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کے موجود ہوتے ہوئے حوروں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ تو یہ ایمان والی خواتین کو جنت کے اندر یہ اعزاز ملے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 201، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ ایمان والوں کی دعا بتائی جاتی ہے کہ ایمان والا جب دعا کرتا ہے تو وہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اور یہ جو دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اکثر تقریباً ہر نماز میں جو دعا ہوتی ہے بعد میں اس دعا کے اندر یہ دعا کو شامل کیا جاتا ہے اور یہ دعا پڑھی کیونکہ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، کیونکہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا، جو بھی ہمارے لیے بہتر وہ سب آ گیا، دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے لیے بہتر وہ سب اس میں آ گیا اور آخرت کے اعتبار سے جو ہمارے لیے بہتر وہ سب اس دعا میں آ گیا۔ اب ہم کو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے اور اچھا کھانا مل جائے، رزق مل جائے، روزی میں برکت ہو جائے، کاروبار اچھا چلے، یہ سب الگ الگ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ دنیا کی بھلائی عطا فرما تو یہ سب آ گیا اس کے اندر۔ اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت میں ہم عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں اور عذاب جہنم سے محفوظ رہیں اور میدان محشر کی تکلیف سے محفوظ رہیں، سوال جواب سے محفوظ رہیں، اور جو بھی جہنم کے عذاب اور جو بھی تکلیفیں سب سے، یہ سب تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت کی بھلائی عطا فرما تو اس میں سب آ گیا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو نماز میں تو ہم یہ دعا کرتے ہی ہیں، اگر دوسرے اوقات میں بھی موقع ملے تو اس دعا کو کرتے ہی رہنا چاہیے، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بہت پیاری دعا ہے اور تقریباً سب کو یاد ہوگی، سن کر وہ یاد ہو گئی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرماتے کہ اس آیت میں مذکور مسلمان کی دعا بہت ہی جامع دعا ہے اور تھوڑے الفاظ میں دین دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے میرے پروردگار تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے، عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ تو دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید چیز
داخل ہے، یعنی ہر فائدے مند چیز اس میں آ گئی، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، کافی ہونے والا رزق ہو، روزی ہو، یا اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، یا اچھی سواری، یا اچھا پڑوسی، یہ سب کچھ اس میں آ گئے، ساری بھلائیاں اس میں آ گئی۔ تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 203، یہ 201 اور 202 کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ 203 اور 204 کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔